لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم تم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو انہ غفارا یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے اور اس استغفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا کہ وہ تم پر موسلادھار بارش تمہارے ضرورت کے مطابق برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہیں اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھی نوازے گا اور بیٹوں سے بھی نوازے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے بالوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا نہر جاری فرما دے گا یہ استغفار کی برکتیں اور فوائد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان فرمایا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تابعین کے دور میں بڑا مشہور نام کا ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے لیے اولاد کی دعا کرے تو آپ نے اس کو نسخہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت سے کیا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے کرو ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے یہی نسخہ تجویز کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو ایک اور شخص آیا اس نے اپنی تنگدستی کا غربت کا ذکر کیا کہ میرے لیے دعا میں اللہ تعالیٰ میری تنگدستی دور فرما دے تو اس کو بھی آپ نے یہی نسخہ بتایا کہ اللہ سے استغفار کرو ایک شخص ان کے پاس اکثر بیٹھا رہتا تھا اس نے امام حسن بصری سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 مختلف قسم کے افراد 3 مختلف
حاجتیں لے کر آیا ہے، اور آپ نے ان سب کے لیے ایک ہی نسخہ تجویز سنایا، استغفار کرنا۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے قرآن مجید میں یہی فائدے بیان کروایا ہے جو میں نے تینوں سائلین کو سوال کرنے والوں کو جواب دیا۔ استغفار میں اس لیے بڑی برکت ہے، اس سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اولاد سے پہلے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز سکتا ہے، تندرستی ہو تو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما سکتا ہے۔ تو مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوگوں سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ہی اور نہایت ہی ضروری عمل ہے جس سے لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ دوسری احتیاطیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، جو بھی تدبیری احتیاط بتائی جا رہی ہیں ان کو اختیار کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ یہ بھی مشہور قاضی ہیں اور اسلام کی تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان کا ایک اور امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مصیبت پہنچنے پر 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلا شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں فتح کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے کسی بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا نہیں کیا۔ تو ایک شکر میں اس بات پر کرتا ہوں کہ بڑی مصیبت سے اللہ نے بچایا ہے اور چھوٹی سی تکلیف مجھے پہنچائی ہے۔ دوسرا شکر میں اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم صبر کرو، بشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے اے اللہ کے پیغمبروں سے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر کرنے والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت پر جزا پتا گرا شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ تو دوسرا شکر میں اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت پر مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور تیسرا شکر اس بات پر میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف رجوع کرنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور چوتھا شکر میں اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی مصیبت جو عارضی ہے انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی دینی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ کیا مطلب دینی مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے جو احکام و فرائض ہیں ان میں کوتاہی کرنے سے بچا لیا۔ نماز کی میں غفلت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، جائز ناجائز درمیان تمیز نہ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ دینی مصیبتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دینی مصیبتوں سے بچا لیا، اور دنیا کی تھوڑی سی مصیبت ملتی ہے تو چوتھا شکر میں اس بات کا کرتا ہوں کہ اللہ تم نے مجھے دینی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا کہ میں نماز میں سست ہو جاؤں، زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت برتوں، اسلام کے احکام و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کروں۔ کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے ان چیزوں سے بچا کیا ہے،
اور ان چیزوں کی مجھے توفیق دے رکھی ہے اور یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، تو چوتھا شکر میں اس بات کو کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں بزرگ کے ان دونوں اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی آزمائشیں مصیبتیں یہ عارضی چیزیں ہیں، اصل جو چیز ہے وہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ یہ اصل چیز، یہ دو چیزیں ہیں۔ بدقسمتی سے دوسری احتیاطی تعبیر کی تو بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول نہیں کرائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، جو کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی کریں، توبہ استغفار کثرت سے کریں اور اس قسم کی غلطیاں بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ اس ابتلا میں ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، پاکستان سمیت سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس ابتلا کو جلد از جلد ختم فرما کر پورے حالات اور معاملات کو اپنے پرسکون انداز سے دوبارہ اسی طرح بحال فرما دے جس طرح سے پہلے بحال تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔